بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں چاہوں گا کہ آپ سے ڈسکشن کو، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میں آبزرو کر رہا ہوں کہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جب لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو سامنے سے ریٹیلیشن آ رہی ہوتی ہے، ریزسٹنس زیادہ آ رہا ہوتا ہے، اور جنرلی لوگ اپنی بات افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری کمیونیکیشن سکلز میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ کیسے اگلے کی ریڈنس لیول کو اچیو کیا جائے، اور کس طرح اس کو ول کیا جائے لوگوں کو، تاکہ وہ آپ کی بات غور سے سنیں اور آپ کا جو مدعا ہے، جو آپ کے آبجیکٹیوز ہے، وہ اچیو ہوں۔ تو افیکٹو کمیونیکیشن، تو میرے خیال میں جو افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس سے کئی طریقے ہیں۔ جنرلی ٹو وے اس کے طریقے ہیں دو، جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ہے سینڈوچ ٹیکنیک یا PCP کمیونیکیشن، اور دوسری ہے اسٹیٹ ٹاک کمیونیکیشن۔ اسٹیٹ ٹاک کمیونیکیشن میں بالکل آپ ایک مدعے پہ آتے ہیں، ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر ایشو اور کوئی بھی ایریا آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے جو پازیٹیوز اور نیگیٹوز بالکل سیدھا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، اور اس میں کسی قسم کی لنگی لفٹی نہیں ہوتی۔ میجارٹی آف دی پیپل اس طرح کی کمیونیکیشن کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اگرچہ یہ ایک صحیح طریقہ ہے، پراپر وے آف کمیونیکیشن ہے۔ دوسرا جو کمیونیکیشن کا ایک چینل ہے جس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں سامنے والی کی ریڈنس لیول فار لسننگ بڑی امپروو ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں PCP کمیونیکیشن۔ PCP یعنی پریس، کرٹیسائز اینڈ پریس کمیونیکیشن۔ اس میں جنرلی آپ سب سے پہلے اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ اسٹرینگتھ پہ فوکس کرتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جو پازیٹیوز ہوتے ہیں، اس پہ فوکس کرتے ہیں اور ری انفورس کرتے ہیں ان ایریاز کو۔ اس طرح سامنے والا مزید توجہ دیتا ہے اور آپ کی بات سنتا ہے۔ جب اس کی لسننگ بہتر ہو جاتی ہے اور وہ ریڈنس لیول فار لسننگ امپروو ہوتی ہے، تو تب کہیں جا کے آپ ایریا آف امپروومنٹ بتاتے ہیں۔ یعنی جو پہلے پی یعنی پریس کے بعد اب آپ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں، اور آپ وہ ایریا ڈسکس کرتے رہتے ہیں جہاں سامنے والے نے اسے امپروو کرنی ہوتی ہے، یا جو ایشوز ہوتے ہیں، جو کنسرنز ہوتے ہیں، وہ آپ ڈسکس کرتے ہیں۔ اب جب آپ کنسرنز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقیناً اس کے سلوشنز کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اس کے بعد پھر آپ ایٹ دی کلوزنگ پھر پریس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک دفعہ پھر آپ ان کے پازیٹیوز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح اس ٹیکنیک کو PCP ٹیکنیک بولتے ہیں، یعنی پریس، کرٹیسائز اینڈ دین پریس۔ اس ٹیکنیک کو سینڈوچ ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں بہت مقبول ٹیکنیک ہے۔ اس کی ریزلٹس آلموسٹ 90% پازیٹیوز آتے ہیں، اور آپ اپنے آبجیکٹیوز کو ایک احسن طریقے سے اچیو کرتے ہو۔ جو اسٹیٹ ٹاک وے آف کمیونیکیشن ہے، وہ پروفیشنلز کے لیے، جو کہ ٹرو پروفیشنلز ہوتے ہیں، جنرلی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہاں اس کی ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں، کیونکہ ان آرگنائزیشنز میں تمام لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں، اپنے آرگنائزیشن کے SOPs کو سمجھتے ہیں، اور ان SOPs کی کمپلائنس ان کی ابلیگیشن میں شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ان آرگنائزیشن میں اسٹیٹ ٹاک کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ٹاک میں ٹائم کی کنزمپشن بڑی کم ہوتی ہے، تھوڑے سے وقت میں آپ افیکٹولی کمیونیکیٹ کر پاتے ہو، اور ڈائریکٹلی آبجیکٹو پہ فوکس کرتے ہیں اور اپنے آبجیکٹوز کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں۔ پبلک سیکٹر میں، جہاں پبلک ڈیلنگ آپ کی ہوتی ہیں،
وہاں پی سی پی ٹیکنیک بہت افیکٹو رہتی ہے، کیونکہ پی سی پی ٹیکنیک میں آپ سامنے والے کی ریڈینس لیول کو سب سے پہلے انشور کرتے ہیں، پھر ان کو ایریا آف امپرومنٹ بتاتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ پھر پازیٹیوز کو فوکس کر کے اس ڈسکشن کو پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو میں آپ کو آج کی کمیونیکیشن بتا رہا ہوں، یقیناً اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور جب میں اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتا ہوں، جب ہم کبھی کوئی آفس وزٹ کرتے ہیں، میں ایک سوسائٹی کا ریزیڈنٹ ہوں، اور اس سوسائٹی میں مختلف ایسے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جنہیں اچیو کرنے ہوتے ہیں، تو اکثر میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ جب اسٹیٹ ٹاک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ریزلٹس ان کے آبجیکٹیوز میٹ ہونے میں تھوڑی سی ڈفیکلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں اور فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پی سی پی ٹیکنیک از اے فینٹاسٹک ٹیکنیک ایز فار ایز اگر آپ ملٹی ڈائمینشن کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، اور موو اینڈ مائنڈ بائی ساجد خان کو دیکھتے رہیے۔ اپنا انپٹ ضرور دیجیے، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے دیجیے، اور ایریا آف امپرومنٹ سجیسٹ کیجیے کہ ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے تاکہ اس چینل کے ریزلٹس مزید بہتر ہوں، اور آپ لوگوں کو اس کا جو اس کے سننے والے ہیں وہ پورے بینیفٹ اس سے اٹھا سکیں۔ خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ہنسیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور اپنا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔